پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ اس کا آخری لیسن ہم آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ٹیپو سلطان کی زندگی، پیدائش اور پھر بہشت حکمران بننے کے واقعات جو ہیں وہ پڑھے، جانکاری حاصل کی۔ تو اس کا آخری جو لیسن ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 74 74۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی، کیونکہ ٹیپو بہت ہی سمجھدار حکمران تھا۔ اس نے بہت سی اصلاحات کی، لوگوں کو بہت آرام پہنچایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کی مثالیں قائم کی اس نے۔ مذہبی برابری یعنی ہر مذہب کو سمجھنا اور اس کو عزت دینا۔ تو جو مثالیں اس نے قائم کی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا، یعنی جتنے بھی مندر تھے ان کے لیے زمین مخصوص رکھی اور وہ مندر تعمیر کروائے، اور پھر ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ یعنی ایک مندر بنانے کے لیے زمین مہیا کی، پھر مندر بنانے کے لیے پیسہ مہیا کیا، اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے اس کا انتظام، اس کی حفاظت کا انتظام اس نے بذات خود کیا۔ یعنی اب دیکھیں، ٹیپو سلطان ایک مسلمان بادشاہ تھا، تو اس نے مذہبی رواداری کے لیے دوسرے مذاہب کے جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی عزت کی، ان کو بنایا، سنوارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا بہشت حکمران۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی۔ پہلی بات یہ کہ اس نے مذہبی رواداری قائم کی، اور دوسری بات اس نے جو کی وہ زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی، کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور زراعت جو ہے لوگوں کا انحصار اس پر ہے، زندہ رہنے کا انحصار زراعت پر ہے۔ تو اس نے زراعت کی طرف بہت توجہ دی۔ آبپاشی کا بہتر انتظام کیا، یعنی سب سے اہم چیز جو ہے زراعت کے لیے وہ پانی ہے۔ جب پانی نہیں ہوگا، آبپاشی نہیں ہوگی تو زراعت جل جائے گی، زراعت نہیں بنے گی۔ تو اس نے سب سے اہم کام جو ہے وہ آبپاشی کا تھا، تو اس نے آبپاشی کو فروغ دیا اور اس کے لیے انتظام کیا، اور دریائے کاویری پر باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر دریائے کاویری پر ایک باندھ بنایا، پانی جمع کیا، جو لوگوں کو پھر آبپاشی کے لیے مہیا کیا جانے لگا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرکت کو بھی ترقی دی۔ اب تیسری بات یہ ہے جو اہم کام کیا، ان دو کاموں کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ تجارت و صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی۔ اب سارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے، کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، تو اس نے تجارت، صنعت و حرفت ان کا بھی وہ اچھی طرح سے انتظام کیا اور اس میں ترقی دی۔ ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے، ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا۔ اس نے صنعت و حرفت پر کیوں زور دیا زیادہ؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دیسی چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور وہی استعمال کریں، اور بدیسی یعنی دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے جو چیز آتی ہے ان پر وہ توجہ نہیں دیتا تھا، ان پر وہ انحصار نہیں کرتا تھا، اور بدیسی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائیں، صنعت و حرفت کو فروغ دیا جائے۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بھی بہت تدبیریں کی۔ اب اس نے ایک طرف تو ریاست کو استحکام بخشنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے، فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرف بھی اچھی طرح سے اس نے اپنا
लोहा बनवाया और उसके साथ साथ आवाम की बेहतरी के लिए भी काम किया। लेकिन अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारी की वजह से उसे ज़्यादा मदद तक हुकूमत करना नसीब न हुआ। लेकिन मामला ये हुआ कि अंग्रेज़ों की साजिशें रही हमेशा, और वो इन रियासत को कमज़ोर करना चाहते थे। और उतना ही नहीं बल्कि अपने लोग जो थे उन्होंने भी गद्दारी की, अपने जो भी रियासत के थे या मातहतीन थे उन्होंने भी गद्दारी की और ज़्यादा देर तक इसकी हुकूमत न रह सकी। फिर भी उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इस कम वक़्त में और इस पुरआशोक दौर में, परेशानी वाले दौर में जो इस्लाहात की, जो काम किए भेजते हुक्मरान टीपू सुल्तान ने, वो तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल है, टीपू ने अपनी रियासत में क्या इस्लाहात की, यानी कौन किस इस्लाहात उसने की? तो उसका जवाब, टीपू ने अपने दौर हुकूमत में अलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, यानी अलूम व फ़नून की सरपरस्ती की, उसका सरपरस्त बने और उसको फ़रोग़ दिया। नंबर 2, आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। नंबर 3, समाजी बुराइयों को ख़त्म किया। नंबर 4, लड़कियों की खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका। और नंबर 5, रियासत में अमन व अमान कायम किया। यानी ये 4-5 ऐसी इस्लाहात हैं कि जो, पहला इस्लाहात ये है अलूम व फ़नून को तरक्की दी, दूसरी ये है आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, नंबर 3 है समाजी बुराइयों को ख़त्म किया, नंबर 4 है लड़कियों की खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका, और नंबर 5 है रियासत में अमन व अमान कायम किया। ये इस्लाहात ऐसी हैं जो हमेशा तारीख का हिस्सा बनेगी और दूसरों के लिए सबक आमोज भी होंगी। आज का लेसन ख़त्म होता है और ये बातें आप ज़हन नशीन कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम।